2018 سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا اور معروف گلوکارہ ہیں اداکارہ میشا شفیع، انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ الزام لگایا تھا، ہراسمنٹ کا الزام لگایا تھا معروف گلوکار علی ظفر پر۔ علی ظفر نے انیشلی اس تمام تر الزامات کو ڈینائی کیا، پھر یہ معاملہ محتسب کے پاس گیا، میشا شفیع لے کے گئیں اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ڈیفیمیشن کیس حتی کہ عزت کا دعویٰ دائر کیا علی ظفر کی جانب سے۔ وہ کیس جناب چلتا رہا، اس دوران گیگنگ آرڈر بھی تھے میشا شفیع پر کہ وہ اس حوالے سے ظاہر ہے جب کیس سب جوڈس ہو تو وہ کوئی بات نہیں کر سکتی ہیں۔ اب جناب کل یہ کیس کا فیصلہ آیا ہے، علی ظفر یہ جو حتی کہ عزت کا دعویٰ انہوں نے کیا تھا وہ جیت گئے ہیں، تو لاہور کی سیشن عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کر دیا ہے، اور یہ 50 لاکھ روپے جرمانہ ہے۔ ساتھ آپ کو بتائیں کہ میشا شفیع کے ہراساں کرنے کے الزام پر علی ظفر نے 2018 میں تک کے عزت کا دعویٰ دائر کیا تھا، جس میں علی ظفر نے موقف اختیار کیا تھا کہ میشا شفیع کی جانب سے ہراساں کرنے کے الزامات نے ان کی ساکھ کو شدید نقصان پہنچایا اور ان کے خاندان کو بھی ذہنی اذیت کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ پھر گزشتہ ہفتے علی ظفر اور میشا شفیع کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کیے تھے۔ اس مقدمے کی مجموعی طور پر 284 پیشیاں ہوئیں اور 20 گواہان کے بیانات قلم بند کیے گئے، جن میں سے 13 گواہان علی ظفر کی طرف سے پیش ہوئے تھے۔ تو یہ اپڈیٹ ہے اس تمام تر کیس کی، اور میشا شفیع کے اوپر اب 50 لاکھ روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے سنس وہ حد تک عزت کیس ہار گئی ہیں۔ تو اسی حوالے سے بات کر لیں گے، پھر ہمارے ساتھ علی ظفر وکیل عمر طارق گل موجود ہیں۔ بہت شکریہ عمر صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ علی ظفر میشا شفیع کے خلاف حد تک عزت کا کیس جیت گئے ہیں، عدالت نے میشا شفیع پر 50 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا ہے۔ اس کیس اور فیصلے سے متعلق بتائیے گا۔ Basically, in 2018, Misha Shafi has labeled this false allegation against Ali Zafar, اور اس کو اسی دن علی ظفر نے کیٹیگوریکلی ڈینائی کیا تھا اور یہ بات کیٹیگوریکلی کہی تھی کہ he will pursue his legal remedy. So 2018 میں علی ظفر نے یہ ڈیفیمیشن سوٹ فائل کیا اور 13 آئی وٹنسز پروڈیوس کیے with documentary evidence, messages, videos and everything to show کہ یہ ایلیگیشن فالس تھے۔ میشا شفیع نے ٹوٹل 7 وٹنسز پریزنٹ کیے جن میں کوئی بھی آئی وٹنس نہیں تھا، تو بیسکلی کورٹ نے سارا ایویڈنس دیکھنے کے بعد یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ فالس ایلیگیشن تھے میشا شفیع کی۔ اچھا، یہ ہراسمنٹ کا ایشو تو نہیں تھا طارق صاحب، یہ تو جو حتی کہ عزت کا دعویٰ ہے یہ کیس وہ جیتے ہیں، تو وہ جو ہراسمنٹ والا ایشو تھا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ ابھی بھی سٹینڈ الون ہے؟ کیونکہ میشا شفیع کے وکیل نے سیشن کورٹ کے فیصلے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا عندیہ دیا ہے۔ دیکھیں، یہ جو ڈسٹرکٹ جج صاحب تھے آصف حجاز صاحب، یہ کیس ہو رہے تھے ان اوریجنل سول جوریسڈکشن، تو دس از دی الٹیمیٹ کورٹ جو سول ڈسپیوٹس کو ڈیسائیڈ کرتی ہے۔ جو ابرٹس پرسن کا فورم ہے وہ ہائی کورٹ تک تو وہ ہار چکی ہے، سپریم کورٹ میں اپیل پینڈنگ ہے، لیکن جب سول کورٹ نے اور الٹیمیٹ کورٹ نے اس کا ڈیسیژن آفٹر ریکارڈنگ آف ایویڈنس دے دیا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کی اب کوئی ویلیو رہی ہے۔ رائٹ، اچھا، اور کچھ ٹیکنیکل چیزیں بھی آپ سے جاننا چاہیں گے سنس آپ اس کیس کو خود ڈیل کر رہے سنگل ہینڈلی۔ مقدمے کے اخراجات سے متعلق جو عدالتی فیصلے میں لکھا گیا ہے وہ کیا لکھا گیا ہے؟ کیا جرمانے کے ساتھ اس کی ادائیگی کا بھی کچھ کہا گیا ہے؟ کاسٹ تو کورٹ نے نہیں دی، لیکن یہ بہت کم ڈیمیجز کورٹ نے دی ہے۔ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ جی، یہ جو اماؤنٹ کورٹ نے دی ہے یہ بالکل کوئی اس کو جسٹیفائی نہیں کرتی جو علی کو لاس ہوا ہے، اور جو ریپوٹیشنل لاس ہوا ہے، جو جس ٹرامے سے علی اور اس کی فیملی تھرو آؤٹ دیز 8 ایئرس گزرے ہیں، یہ اس کو جسٹیفائی نہیں کرتا۔ لیکن ہماری جو بیسک کنسیڈریشن تھی وہ یہ تھی کہ جو آپ نے ہم پہ ایک فالس ایکوزیشن لگایا اور ہمیں لیبل کر دیا ہے ریسر، اس پہ ہمیں ونڈیکیٹ کرے، اور کورٹ نے یہ ڈیکلیریشن دی ہے کہ جو ٹویٹ تھی اور جو انٹرویو تھا میشا کا لیبلنگ فالس ایلیگیشن وہ فالس ہے اور ڈیفیمیٹری۔ اچھا، اس وقت آئی ریمبر شاید ورک پلیس ہراسمنٹ کی کوئی ایسی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہوئی تھی، یہ بعد میں لیجسلیشن ہوئی ہے، کریکٹ می اف آئی ایم رانگ۔ تو آپ کو لگتا ہے اب جب وہ کیس دائر کرنے جا رہے ہیں میشا شفیع کے وکیل، تو وہ بنیاد بڑا یہ جو لیجسلیشن جو نہیں ہوئی ہے بڑے اسٹرانگ پلیٹ فارم انہیں فراہم کر سکتے ہیں؟ میں تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ لیجسلیشن تو آلریڈی there was legislation، یہ 2010 کا ایکٹ ہے، تو لیجسلیشن واز there. So there was 2 remedies available. One remedy was available to Misha and one remedy to Ali Zafar. Misha نے ایک ریمیڈی اویل کی، ہمارے خیال سے وہ ریمیڈی ان کی نہیں تھی، بٹ شی ہیز اویلڈ دیٹ ریمیڈی اور وہ ہائی کورٹ تک ڈسمس ہو گیا۔ دس واز مائی سوٹ، دس واز علی ظفر سوٹ سیکنگ جسٹس کہ جی ایلیگیشن لگائے ہیں میشا شفیع نے اگینسٹ می دیٹ واز فالس اینڈ ڈیفیمیٹری، اور ایک ملیشیس کمپین میرے خلاف کی گئی۔
تو یہ میں نے ریمیڈی اپنی اویل کی. جو ڈیفیمیشن لا ہے وہ ان ایکسکلوژن ہے آف ہراسمنٹ لا, وہ ریمیڈی اویلیبل ان کے لیے ہے, یہ ریمیڈی میرے لیے ہے. میں نے یہ اسٹیپ لی ہے اور علی ظفر نے کورٹ میں آ کر یہ برڈن اپنے پہ ڈسچارج کرنے کی کوشش کی ہے ٹو شو دیٹ دیز ایلیگیشن آر فالس. ایکچولی انڈر دی ڈیفیمیشن لا آل دی ایلیگیشن, جو کوئی بھی ایلیگیشن لگاتا ہے, برڈن آف پروف از آن دا ڈیفینڈنٹ ٹو شو دی ایلیگیشن آر ٹرو. بٹ ہم نے اس سے بیونڈ جا کے 1 سال کے اندر 13 آئی وٹنسز پروڈیوس کیے اور انہوں نے کورٹ میں آ کر اپنی 1 سال میں ساری ایویڈنس کنکلوڈ کی. It took Misha around 6 years to produce 7 witnesses. So ہم نے ویڈیوز, میسیجز, her conduct during this incidents, her conduct after these incidents, اور پھر اسپیشلی 2 انسیڈنٹس کو اسپیشلی آپ کو بتانا چاہوں گا. ایک سیکنڈ انسیڈنٹ جو وہ سو کالڈ کوٹ کرتی ہیں, اس میں ایک پکچر کو وہ کہتی ہیں دس واز دی ایکٹ آف سیکشل ہراسمنٹ اینڈ دس واز کراس ایگزامنڈ and she admitted that she posted that picture on her social media. ٹھیک ہے, لیٹس سی کہ اب یہ معاملہ آگے کس طریقے سے جاتا ہے. آپ نے ایکسپلین کر دیا ورژن علی ظفر کی سائڈ سے. تھینک یو سو مچ. اقبال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. دیکھیے, جب اس طرح کے ہائی فائی کیسز ہوتے ہیں تو میرا ایک چھوٹا سا مطالبہ ہے, کیونکہ یہ آپ کی بڑی جو اخلاقیات ہیں, جو ویلیوز ہیں, آپ کی سیکشن آف سوسائٹی ہے جو کہ خواتین پر بھی مشتمل ہے, ظاہر ہے ورکنگ ویمن ہے. یہاں پر ہم ظاہر ہے یہ بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کی بڑی ٹرانسپیرنٹ ساری چیزیں ہونی چاہیے تھی. جانی ڈیپ اور ایمبر ہرڈ کی آپ نے دیکھی ہوگی لائیو, باقاعدہ اس کی جو ہیئرنگ تھی اس کی کوریج آیا کرتی تھی. اس کیس کو بھی اسی طریقے سے اگر ٹریٹ کیا جاتا تو بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات ہیں ان کے جواب ہونے مل جاتے.